بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون اللهم سبحانك لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت اور ربوبیت اور خلاقیت کے صدقے اس کائنات کے اندر یہ بے مخلوقات بسائی، ان کے ساتھ اس مخلوق کے لیے اس جہان کی زندگی میں اس کی بقا اور احیاء کی تمام تقاضے بھی پورے فرمائے۔ مچھلیوں کو اگر سمندر کی تہ میں زندہ رہنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تھا، اللہ نے محض اپنی قدرت سے ان سمندروں کی تہ میں اس مخلوق کے لیے زندگی کے آثار وہیں پیدا فرمائے۔ پرندوں کو درختوں کی ٹہنیوں پر رات کے بسیرے میں جو ان کی زندگی کے تقاضے تھے وہ سارے تقاضے اس نے ان پرندوں کو ان کے آشیانوں میں پہنچائے۔ اسی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والی مخلوق اس ساری برف پوش وادیوں کے اندر اس نے اس کی زندگی کے سامان وہاں پہنچائے، اور سب سے بڑھ کر انسان کو اس جہان میں رکھنے کے لیے اس کے نہ صرف اس جہان کے تمام تقاضے پورے فرمائے ہیں اور عبدالآباد تک اس کے لیے سارے وہ انتظام قائم فرمائے ہیں جو اللہ کے حضور حاضری کے وقت سے لے کر اور اس کے عالم کل میں جانے تک اس کے لیے ضروری ہے۔ انسان کا اس جہان کی زندگی سب سے جو بڑا سب سے اہم ترین اور سب سے ضروری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس جہان میں رہتے ہوئے اللہ کا بن کر رہے، یہ اس کا تقاضا ہے، اس کی بندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ کے حضور حاضری کے لیے اس کے بغیر اس کا کوئی گزارا نہیں۔ اللہ سے بیگانگی جو ہے یہ اس جہان میں انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ اس کے پاس دنیا جہان کی ہفتے اقلیم ہو اور اس جہان کے بعد اللہ کے حضور حاضری کے وقت کھڑے ہونے کے لیے اس کو شرمساری کا سامنا کرنا پڑے، اس سے بڑی بدبختی کا اور کوئی انسان کے لیے تصور نہیں۔
اور اللہ کے حضور حاضری کے وقت اس لمحے کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بخشا۔ انہوں نے آ کر انسان کو اس کی زندگی کا ایک ایک اصول ایسا سمجھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اس کو بار بار بتایا ہے کہ اگر وہ اس کو اپنا لیں اور انبیاء کے قدموں کے خواب کا ذرہ بن کر زندگی گزار لیں تو وہ جب یہاں سے جا رہا ہوگا فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کر کے آ رہے ہوں گے، اس کو لے جانے کے لیے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے لشکر اتر رہے ہوں گے، اس کو قبر میں لے جا کر اس کی عزت اور تکریم کر رہے ہوں گے، اور اس کو اللہ کے حضور کھڑا کر کے اس کے ساتھ ایسا اللہ کا انعام اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انتہائی اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا ہوگا جس کا انسان اس جہان کی زندگی میں تصور نہیں کر سکتا۔ انبیاء کی شان کیا ہوتی، کیوں آتے ہیں، انسان کو کیا دے کر جاتے ہیں، اس کو کیا بتا کر جاتے ہیں، اس سے کیا کروا کر جاتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جب وہ اس جہان کے بعد قبر کی زندگی میں جائے، چھوٹی سی ایک وہ کوٹڑی نما جو ایک غار نما اس کا ٹھکانہ ہے، اس میں جب جائے تو وہ غار اور وہ چھوٹا سا جو قبر کا حصہ ہے وہ اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے، وہ یہ بتانے آتے۔ جب وہ حشر کے دن کھڑا ہو اور اس کے بعد زمین پر کیا وہ ساری کائنات میں روز محشر کہیں بھی کوئی سایہ نہ ہو، اس کے لیے اللہ اپنے عرش کے سائے کو دراز کر دے، جہاں وہ کھڑا ہو وہاں بھی اس کے اوپر عرش کا سایہ فکر موجود۔ یہ انبیاء کر جہاں بتاتے ہیں اور کرواتے ہیں، یہ پیغام تھا۔ اس کے بعد جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہو تو اس کے چہرے کی چمک بتا دے کہ اللہ کا محبوب ہے، اور جب وہ وہاں سے صراط سے گزر کر جنت کے دروازے پر جائے تو وہاں جنت کے دربار میں اس کے لیے انتظار میں کھڑے۔ جس کو یہ زندگی کا لطف چاہیے اسے انبیاء کرام علیہ السلام کی خاک پاک کا ذرہ بن کر یہاں رہنا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے، اس کے لیے اس نے انبیاء کرام کی جماعت پرورش فرمائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء مقدس جماعت آئی، مگر ہر نبی کا، ہر امت کا، ہر زمانے کا، ہر بستی کا، ہر قوم کا اندر یہ ایک عجیب و غریب خواہش سامائی کہ کاش ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہوتا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ڈنکے بھی ساتھ بجائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے اعلان فرمائے کہ نبی جو تشریف میرے بعد لا رہے ہیں ان کا نام کیا ہوگا، ان کا کام کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ کا بڑا خاص کوئی انعام، انسانیت تو ساری اس نے پیدا کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑی امتیں ہیں، انبیاء کرام بڑے عجیب و غریب ہستیاں تشریف لائیں، کتابیں بھی لائیں، صحیفے بھی لائیں، انہوں نے انسانیت کو اللہ کی خوب اور ایسی ایسی بہترین اور پاکیزہ باتیں بتائیں
لوگوں نے اللہ کی خوشنودیاں کمائی، مگر یہ اس کا کوئی عجیب انعام ہے کہ جو انبیاء کرام کی خواہش تھی اللہ نے وہ ہمیں بغیر کسی محنت کے محمد رسول اللہ کی بعثت کے انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ بڑی بات، ہم نے کیا محنت کی ہے؟ ہمیں تو اللہ نے انعام کے طور پر محمد رسول اللہ کا امتی بنا کر ہمیں یہاں دیا۔ ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ انبیاء کرام عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی، اللہ کا اولو العزم رسول، جس کی پیدائش معجزہ ہے، جس کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے، جو آسمانوں پر جانا معجزہ ہے، آسمانوں سے اتر کر آنا معجزہ ہے، اس کے بعد یہاں ہمارے درمیان رہنا معجزہ ہے، اور پھر اس جہان سے جانا دوبارہ معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو بھی بعد میں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ یہ تو وہ شان ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولو العزم رسول کو عطا کر اور ہمیں گھر بیٹھے بٹھایا تھا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا ہے وہ کم ہے، اس کا احسان بہت بڑا، اس کا یہ انعام بہت بڑا انعام۔ اور اللہ کہتا ہے جو کچھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے دے کر میں نے مبعوث فرمایا، اس جیسا انعام اس سے پہلے کسی امت کے حصے میں نہیں آیا۔ اور یہ بات حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، اس کی کائنات کے اندر اس کی ربوبیت اور شان حق ہے۔ جس طرح چاند کی روشنی حق ہے، سورج کی گرمی حق ہے، دن کا اجالا حق ہے، رات کا اندھیرا حق ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی حق ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں، دنیا جو مرضی زور لگا، نبوت اور رسالت اور بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر جتنے مرضی کی چڑھ اچھال دے، اللہ کہتا ہے اس کی نبوت کی حقانیت کے پیچھے میں کھڑا ہوں۔ انا ارسلناک بالحق، جیسے وہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، کہتا ہے یہ سارے حق ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان اور عظمت بھی حق۔ اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ آ تو گئے، بن تو گئے، امت محمدیہ کا اعزاز اور ہمیں عطا ہو تو گیا، اللہ نے یہ تاج ہمارے سروں پر سجا تو دیا، مگر ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس انعام کا شکرانہ کیا ہے؟ اس انعام کو ہم کیسے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر حشر کے دن سرخرو ہو سکتے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے بشیرا و نذیرا، جس بات کی وہ خوشخبری عطا کر دے اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھو، اور جس چیز سے وہ منع کر دے، ڈرا دے، روک دے، اس چیز سے رک جاؤ۔ تمہارا یہی اللہ کے حضور بہت بڑا ہر بندہ اپنی زندگی میں روز، ہر وقت، ہر فیصلے پر، ہر سانس پر، ہر قدم پر اپنے گام کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کتنا عمل کر رہا ہے اور روکنے پر کتنا رک رہا ہے۔ اللہ
ساتھ ہی اعلان فرما رہا ہوں، اسی آیت کے آخری جو الفاظ ہیں ان میں بتا رہا ہوں، قرآن کا حصہ بنا کر وہ نازل فرما رہا، کہتا ہے لوگوں اگر تم نے میرے اس انعام کی قدر نہ کی، محمد رسول اللہ کی خاک پاک کے ذرے بن کر زندگی نہ گزاری، اور کل کو حشر کے دن جب میرے حضور کھڑے ہو گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو، اگر تمہیں شرم ساری اٹھانا پڑی فلا تصلوا علی اصحاب الجحیم، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے جہنم کی آگ بھڑکا، یہ میں بتاؤں تمہیں امت محمدیہ کا فرد بنانے کے لیے تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، محنتیں تو انہیں کرنی پڑی جنہیں مکے کے ریت کے گرم ٹیلوں پر پاؤں میں رسے ڈال کر اونٹوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹا گیا، محنت تو انہوں نے کی، ہم نے کیا محنت کی؟ آج ہم جو مسلمان یہاں موجود ہیں، ہم نے مسلمان ہونے کے لیے کیا محنت کی ہے؟ کچھ نہیں، بس اللہ کا انعام آیا اور اس نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا، بات محنت کی ضرورت تو اب ہے، اس انعام کی قدردانی کا وقت تو یہ ہے۔ ساری دنیا جو مرضی کہتی تھی، اسلام پر جتنی زبان درازیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لوگوں کی بدبختیاں مقدر ہوتی رہیں گی، مگر اللہ کہتا ہے یہ بات میری طرف سے ازل سے لے کر ابد تک طے ہے کہ ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یہی روئے زمین پر اگر کوئی حق ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے محمد اور رسول اللہ کو شان اور عظمت عطا فرمائی اور ہم نے اس کا امتی بنا، بالحق بشیرا و نذیرا، اس بات پر وہ بشارت دیتا ہے، اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جاؤ، اس بات سے وہ حسین منع کرتی ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھو، یہی محمد رسول اللہ سے وفا، اسی پر اجر ہوگا، زبانی جمع پر کچھ نہیں ہوگا، میں صاف بتاؤں، خالی خالی محبتوں کے نعروں پر کچھ نہیں ہوگا، تیرا نامہ اعمال وہاں بتائے گا، تیری زندگی کا ہر فیصلہ وہاں بتائے گا، تیرے سانس کی ہر دھڑکن وہاں بتا دے گی کہ تیرے اندر اتباع محمدی کی خوشبو آتی ہے یا طاغوت نظام کی بدبو آتی ہے، وہاں ہر چیز کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بندہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے، اس کا کردار، اس کی زندگی کے احوال، اس کا نامہ اعمال بتا دے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی، یہاں سارے فیصلے خود آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا کا قانون بھی بڑا عجیب آ رہا ہے، اللہ نصیحت کر رہا ہے، اللہ تمہیں نشاندہی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے تمہیں رہنمائی دے رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، اور قرآن کی آیت کے ذریعے نازل کر کے تمہیں حقیقت بتا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا فرمان ہے ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نبی مبعوث کیا۔ وہ کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اگر تو اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہتا، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا، ایمان بالقرآن اور ایمان بالرسالت کا تو اعلان کرتا ہے، تو
پھر کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود اور نصارہ کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا، اس لیے کہ وہ تجھے میرے محمد کے دامان رحمت سے دور کر دیں گے اور تجھے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے۔ یہود اور نصارہ کے کلچر اور ان کی بات، ان کے کسی چیز کی طرف آنکھ نہ اٹھانا، یہ نصیحت ہے پہلے۔ بلند ترضیٰ، یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، اس وقت تک جب تک کہ آپ محمد رسول اللہ کے دامان رحمت سے آپ کا ہاتھ چھڑا نہ لیں، آپ کو اللہ کے رسول کی رحمت سے دور نہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنا لیں۔ یہودی اور عیسائی کے ساتھ لگو گے تو یہ انجام۔ ہر بندہ اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ مقدس کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور یہود و نصارہ کی تہذیب اور تمدن اور تعلیمی نظام کے ساتھ کتنی وابستگی اور محبت ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بات یاد رکھنا، یہ میں تمہیں یہاں بتا رہا ہوں، محمد رسول اللہ کے کلام اطہر پر نازل فرما کر اعلان کروا رہا، قرآن کا پیغام بنا کر پوری دنیا میں نشر کروا رہا، محمد رسول اللہ کی زبان حق ترجمان سے تم تک پہنچا رہا۔ قل، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے ان سب کو اعلان کر دیں، بتا دیں، تو بجا کر میری طرف سے اعلان کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، انسان کی اس جہان میں زندگی کا سب سے بڑا تقاضا ہدایت ہے۔ اللہ کے حضور حاضری کے وقت اس کی جو ہے کامیابی ہے، اس کی فلاح ہے، محمد رسول اللہ کی شفاعت و سفارش کا سبب ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کو یہ چاہیے حشر کے دن اس نے مجھے راضی کرنا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمایا بات وہ حق ہے جو میری طرف سے آئی ہے اور محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے، جو اس پر چلے گا وہ وہاں کامیاب ہوگا، نہیں تو ناکام ہو جائے گا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے، اللہ کہتا ہے جو میں نے نازل کی ہے، جو میں نے کہا ہے، جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اس پر چلے گا حشر کے دن میرے حضور کھڑے ہو کر وہی امت محمدیہ کا دعوے دار کہلائے گا، باقی سارے فراڈی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ شیطان اور یہود و نصارہ کا پلید کافرانہ نظام انہیں اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے، محمد رسول اللہ کی شفاعت سے دور کر رہا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہیں پکی طرح محمد رسول اللہ کے دامان رحمت سے تمہارا ہاتھ چھڑا کر کفر اور طاغوت کی بھٹی اور ایندھن اور آگ میں نہ بچ جاؤ۔ ہر لمحے، ہر ہر وقت اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک جھانک کر دیکھتے رہو کہ ہمارے اندر سنت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی جھلک اور خوشبو آ رہی ہے یا طاغوت کی پلید کافرانہ تہذیب و تمدن کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ دیکھو، اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے قل، میری طرف سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو اعلان کر ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت صرف وہی ہے اور زندگی کا بہترین نظام وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، محمد رسول اللہ پر اللہ نے نازل فرمایا ہے، آپ کی زبان ترجمان سے ہم تک پہنچا، بات وہی ہے، اللہ کو وہی پسند ہے، بات پتہ۔ وہ کہتا ہے
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا نظام، یہ قرآن سنت خیر و نام، اس کو تم نے چھوڑ دیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، جب تم نے اپنی آراء اور اہواء کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر، جو تیرا دل کرتا ہے، جو تم چاہتا ہے، یہ نعرے عام ہے، سڑکوں پر جلوس نکل رہے ہیں، رے لوگوں سمجھو، طاغوتی نظام کے نعرے جھنڈے اٹھا اٹھا کر چوراہوں پر لوگ کھڑے، تو اللہ کہتا ہے اگر تم اس طرف چلے گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے نظام اور میرے کلام، شریعت خیر الانام اور سنت مطہر مقدس کے نام سے تم نے منہ موڑ لیا، اس کا تمہیں بہت بڑا نتیجہ محترم ہونے کا یہ بات ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے اپنی آراء اور اہواء اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، سنت خیر الانام کا احساس نہ کیا، یہود و نصارہ کے کلچر کے ترجمان بن گئے، طاغوتی نظام کو تم نے اپنانے کے لیے سڑکوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے ساتھ غداری کے مرتکب ہو گئے، تو یاد رکھ لینا کہ تمہیں سارا کچھ محمد رسول اللہ نے بتا دیا ہے، میری طرف سے قرآن بن کر آ گیا ہے، ہر چیز تمہارے سامنے کھول کھول کر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ساری بشارتیں دے دی ہیں محمد رسول اللہ نے، اور جہنم کی آگ کے ایندھن سے بتا دیا ہے۔ اور اگر پھر بھی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بچا نہیں مل سکے، بچ نہیں سکو، جیسے میں نے انعام تمہیں ایسے ہی پکڑا دیا ہے، محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کا اعزاز تیرے سر پر سجا دیا، یہ ہار تیرے گلے کی زینت بنا دیا ہے، اسی طرح اگر تو نے اس کی قدر نہ کی، اسلام آیا، سنت خیر الانام کا پیغام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انعام آیا، اور پھر بھی تمہیں یہود و نصارہ کا ساتھ وفائیں یاد آئیں، سنت خیر الانام کے ساتھ بے وفائیں یاد آئیں، اللہ کہتا ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، میرے عذاب سے بچ نہیں سکو گے، تمہیں کوئی روئے زمین پر نہیں بچا سکتا، کوئی تمہاری ولایت و ہدایت کہیں سے نہیں آ سکتی، اگر ہدایت چاہیے، اگر ولایت چاہیے، اگر حشر کے دن کامیابی چاہیے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، محمد رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کی حقانیت کا غلام بن کر یہاں زندگی گزارتے جاؤ، کھڑے رہو جاؤ، اتنا مرضی طاغوت کا زور آ جائے، اتنا مرضی جبر آ جائے، اتنا مرضی ظلم ہو جائے، محمد رسول اللہ کے لیے سہ لو، کل کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہائے کوئی بلال سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاؤں کے کیا انعام عطا ہوتے ہیں، اس پر اللہ کیا کیا دنیا میں قدر دیتا ہے۔ ارے یہ وہی بلال ہے جس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، پتھر اس کے سینے پر رکھ کر اس کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، پھر وہی مکہ ہے، وہی قریش مکہ ہے، وہی بیت اللہ کا صحن ہے، وہی محمد و رسول اللہ وہاں موجود ہے، اور فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دو اللہ اکبر اللہ اکبر، مکے کی وادی گونج گئی اذان بلالی،
اس کا انعام اللہ نے وہی اسی بستی میں دے کر دکھایا۔ قریش مکہ سر جھکائے کھڑے ہیں، رحمت کے طلبگار ہیں، اور بلال بن رباح امام المؤذنین بالصلاۃ والفلاح بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ انعام اس نے وہیں اسی زندگی میں اسے دیا۔ اگر اللہ سے یہاں بھی انعام پانا ہے، قبر میں بھی سرخرو ہونا ہے، حشر کے دن محمد رسول اللہ کے روبرو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جنت کا تم نے خوشخبری پانی ہے، تو یہاں محمد رسول اللہ کے دین سنت خیر الانام کو اپنے خاک پا کا ذرہ بن جاؤ، یہاں بھی کامیاب ہو، حشر کو بھی کامیاب ہو، قبر کو بھی کامیاب ہو، پل صراط پر بھی کامیاب ہو، اللہ کے حضور حاضری کے وقت بھی کامیاب ہو۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہاں میرے دین سے وفا نہ کی، حالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا کوئی حال نہیں، اگلی جان کا کام نہیں۔ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتے ہیں، بات بات بھی کرتے ہیں، قرآن کو ہم کتاب حق بنتی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بھی ہم بڑے نعرے مارتے ہیں، وقتوں کے بھی بڑے اظہار کرتے ہیں، تو پھر ہم معلوم رہ گئے۔ اگلی بات کا جواب وہ فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، کہتا ہے یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے محمد رسول اللہ پر، اور اس کو جو روز پڑھ رہے ہیں اور اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بالقرآن مکمل ہو گیا ہے، ایمان بالرسالت مکمل ہو گیا ہے، ایمان بالآخرت مکمل ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے نا، یہ زبانی دعویٰ ہے، تم چاہے جتنا مرضی اس کے ورد کرتے رہو، ختم کرتے رہو، پڑھتے رہو، اس کا اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، تم جتنی مرضی تلاوت کرتے ہو اس وقت تک یہ قبول نہیں ہوتی، حق تلاوت ہے جب تک کہ اس کی تلاوت کا حق ادا نہ ہو جائے۔ قرآن کی حقانیت کی ترجمانی کی ہے بلال حبشی، سہیب رومی، عبداللہ بن مسعود۔ اللہ کہتا ہے میرے دین کے ساتھ، میرے کلام کے ساتھ وفا کرو گے تو پھر یہ وفا میں وہاں دیکھوں گا، زبانی جمع خاص پر میں فیصلے نہیں کرتا۔ یتلونہ حق تلاوت، حق ادا ہو جائے، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، محمد رسول اللہ کا فرمان ہو، دوسری طرف ساری دنیا کا طاغوت ہو، تم ساری دنیا کے طاغوت کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے قرآن کی تلاوت کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، جس کو تلاوت کا یہ حق ہوگا۔ کتنی دنیا نے زور لگائے، کتنے لالچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کے گھر جو قریش مکہ کا وفد آیا تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا اگر آپ سونا چاندی کے آپ ڈھیر چاہتے ہیں، ہم ساری دنیا سے سونا سمیٹ کر آپ کے قدموں میں لاؤں۔ کتنا مشہور بات۔ اگر آپ اپنے حرم کی زینت چاہتے ہیں تو جس طرف آپ اشارہ کریں گے وہ آپ کے گھر کی زینت بنا دیں۔ اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں تو ہم ایک سونے کا تاج بنا کر آپ کے سر پہ سجا دیتے ہیں، مگر تھوڑی سی ذرا رعایت کرو ہمارے ساتھ۔
سختیاں نہ کرو، انتہا پسندیوں کے مظاہرے ذرا نہ کرو، تھوڑی ہماری مان کر چلو۔ اب اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کی بستی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حویلی تھی، ابھی طالب آپ کا چچا بیٹھا ہوا، وادی قریش کے قبائل کے سربراہ اور نواب بیٹھے ہوئے، یہ آفر آپ کو آ گئی ہے، آپ سب نے آپ کی طرف دیکھا، بھئی آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے ایک ہاتھ پر یہ سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ پر یہ چاند رکھ دے، بات وہی کہوں گا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور جو میرے قلب اطہر پر وہی بن کر آئی ہے، بات وہی کہوں گا۔ اللہ کہتا ہے جس کو یہ یہاں میرے دین کے ساتھ وفا نصیب ہے، تلاوت اسی کی قبول، حق کا تلاوت ہے، تلاوت کا حق یہ ہے، زبانی جب ہو جاتی اور پھر وہ کہتا ہے اولئک یؤمنون بہ، ایمان بھی اسی کا قبول ہے، ایمان بھی اسی کا قبول ہے، مومن بھی اللہ کے نزدیک وہی ہے۔ ہمارے سامنے اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی دھجیاں اڑاتا پھر رہا ہے طاغوت، کفر اسلام پر تبرئے اور تبصرے کرتا پھر رہا ہے، اسلام اور خلافت راشدہ کے نظام کو ناقابل عمل کہتا پھر رہا ہے، کافر اور ارسطو کے لائے ہوئے نظام کو قوم کی تقدیر اور ترقی کا ضامن قرار دیتا پھر رہا ہے۔ ارے تیری تلاوتیں کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ تیری وفائیں کہاں چھپی ہوئی ہے؟ تیرے ایمان کی غیرت کہاں گئی ہے؟ تو کہتا ہے اولئک یؤمنون بہ، ایمان اسی کا قبول ہوگا جس نے میرے محمد کے ساتھ وفائیں کی، دین کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا اٹھایا ہے، طاغوت کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کو للکارا ہے، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کو اونچا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک یؤمنون بہ، ایمان بھی اسی کا قبول ہے۔ پھر آگے بات عجیب ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اگر اس سے تم نے انکار کیا، کافر کا کافی سارے معنی، چھپانے والے کو بھی کافر کرتے، عربی لغت کے لحاظ سے جو کسان ہوتے ہیں نا، جو زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور وہ بھی بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں، عربی لغت میں انہیں بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ چھپاتا ہے بیج کو۔ ہم تو معروف معنوں میں کافر اسے سمجھتے ہیں نا جو اللہ کے دین کو چھپاتا ہے، کسی چیز کے بھی چھپانے والے کو عربی لغت میں کافر کہتے ہیں کہ وہ بیج جب ڈالتا ہے تو وہ زمین میں چھپا دیتا ہے، اس لیے کسان کو بھی عربی لغت میں کافر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے بھی میری دین کو چھپاتے سینے میں پھر رہے ہو، زبانی جمع خرچ کرتے پھر رہے ہو، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اگر عصمت اسلام، سنت خیر الانام، اللہ کا یہ پیغام، روئے زمین کا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ نظام، سنت خیر الانام کو مصلحتوں کی بھیٹ چڑھاتے پھر رہے ہو، خاموشی سے آنکھ بند کر کے اپنا جان بچا کر جاتے پھر رہے ہو، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بڑا گھاٹا کا ہے۔ جس دن سامنے بلال حبشی بھی کھڑا ہوگا، جنہوں نے اپنی جانیں لڑا دی، بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ اللہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے ساتھ وفائیں کرتے کرتے اپنے اوپر خون کی ندیاں بہاتے بہاتے تیرے حضور آ رہے ہیں۔
عوف بن حارث رضی اللہ عنہ بدر کا میدان ہے، تلواریں چل رہی، گردنیں کٹ رہی، جبرائیل اور میکائیل مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر عرشوں سے اتر کر ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ تلواروں کو للکار کر مسلمانوں کو جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے، ماحول دیکھو اور اس کا سوال دیکھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا سوال ہے؟ حدیث مبارکہ اس نے عرض کی، کوئی زمین پر ایسا کام بھی ہے کہ جب بندہ وہ کرے تو اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہنس پڑے اور خوش ہو جائے؟ ایسا بھی کوئی کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہے۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ فرمائے، میں اللہ کو یہاں بیٹھ کر بدر کے میدان میں کفر کے سامنے آپ کی موجودگی میں گواہ بنا کر فرشتوں کے روبرو اللہ کو ہنسانا چاہتا ہوں، مجھے آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ فرمایا، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا یہ سامان دیکھ کر ہنس پڑتا ہے اس مومن پر جو دشمن کے مقابل آئے اور زرہ پہنی ہوئی اور زرہ اتار کر پھینک دے اور اپنا ہاتھ کو دشمن کی صفوں میں دبو دے اور تلواریں سے لڑتا اللہ کے حضور شہید ہو جائے، اللہ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر ہنس پڑتا ہے۔ عوف بن حارث، یا رسول اللہ ابھی آپ دیکھیں میں اللہ کو کیسے ہنساتا ہوں۔ اسی لمحے اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، حدیث مبارک ہے، اس نے زرہ اتار کر پھینک، تلوار اٹھائی، دشمنوں کی صف میں گھس گیا، ہاتھ دبو دیے اس نے دشمنوں کے خون، لڑتا شہید ہو گیا، اللہ کو ہنسا دیا۔ اللہ کہتا ہے، اولئک یؤمنون بہ، ایمان ان کے قبول کروں گا، میں زبانی جمع خرچ نہ کرنا میرے دین کے ساتھ۔ ومن یکفر بہ، اگر اس سے بچ گئے تم اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے ہو، بگاتے پھر رہے ہو، چھپاتے پھر رہے ہو، سر عام اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی توہین ہوتے دیکھ کر آنکھیں بند کر کے جان بچا کر گزرتے پھر رہے ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بڑا گھاٹا کر رہے ہو، توائیاں کر رہے ہو، زبانی جمع کر رہے ہو، یہود و نصارہ کے کلچر کے اندر خانے تمہارے اندر دل میں سافٹ کارنر ہے، نرم گوشے لیے پھر رہے ہو، مصلحتوں کے شکار ہوتے پھر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے تم گھاٹا کر رہے ہو، میرے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اس نبوت کے انعام کے ساتھ، میرے انعام کے ساتھ وفا کرو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ میرے محمد اگر انہوں نے آپ کے ساتھ وفا نہ کی تو حشر کے دن ان کو جہنم کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات ہے، اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔